الاول والثانی المحنت علی المفنت کے سوالات شروع ہو چکے تھے، جس میں پہلا سوال یہ کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اطہر کی طرف نیت کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس کو کیا نیت کرنی چاہیے؟ روزہ مبارک کی نیت کرنی چاہیے یا جو ہے اس کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی نیت کرنی چاہیے؟ سمجھ میں آ گئے؟ جی سمجھ میں آ گئے بات؟ دو سوال ہو گئے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا اور دوسرا سوال کے جوابات کو سمجھنے سے پہلے حضرت نے کہا، میں چونکہ کتاب کی ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا کے اندر ہی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بطور تمہید کے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم فروعیات کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور اصول کے اندر امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اصول ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت کے اندر مشائخ کے سلسلے ہوتے ہیں، پیری مریدی کے سلسلے ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی ایسے ہی سلسلے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بھی نقشبندیہ کا سلسلہ ہے، ہمارے ہاں قادریہ کا سلسلہ ہے، ہمارے ہاں چشتیہ کا سلسلہ ہے، اور ہمارے ہاں سہروردیہ کا بھی سلسلہ موجود ہے۔ دوسری بات ثانیاً یہ ہے، ہم اپنے آپ کو خطا اور نسیان سے بری نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کہ ہم بالکل خطا سے محفوظ ہیں یا ہم نسیان سے محفوظ ہیں۔ ہم اس طرح کی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ انسان ہے اور انسان نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھولنا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ انسان کہا گیا۔ انسان کس سے بھائی؟ نسیان سے ہے، اور یہ بھول جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ انسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے خواہش میں سے ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سے کوئی بھول نہیں ہو سکتی۔ ہم ہمیشہ ہی کیا کرتے ہیں بھائی؟ بغیر غلطی کے بات کرتے ہیں۔ نہ ہماری زبان میں کوئی غلطی ہے، نہ ہمارے قلم میں کوئی غلطی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ انسان ہے تو انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے ایک نے دعویٰ کر دیا یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک لوگوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ ابو الاعلیٰ ہے، اور ایک تھا کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ یہ سب ایک اسی سے ہیں، سب اسی سے ہیں۔ ایک کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، دوسرے کہتے ہیں ابو الاعلیٰ، تیسرا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو یہ اعلیٰ جو نکلا ہے نا، وہ اسی سے انا ربکم الاعلیٰ سے نکلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ساری صفات جو ہیں اللہ رب العزت کی، وہ صفات بھی اسی کے اندر مانی جا رہی ہیں۔ مانی جا رہی ہے نہیں مانی جا رہی ہے؟ کہ بیک وقت سب کی سن لیتے تھے، 13ویں صدی میں چل رہا ہے، 14 برس کی کتابیں اس کو حفظ یاد ہو گئی ہے۔ تو یہ دعویٰ اس کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ مغفرت ضم کے اندر خود لکھ دیا کتاب کے اندر کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے اس کو نبی سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو خود انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اعتراف کیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم بری ہیں ہر قسم کی غلطی سے، نسیان سے۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح کا دعویٰ
اب انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہوئی ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے اوپر دعویٰ کرے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اب یا تو وہ مسئلہ ہوگا عقائد کا، یا مسئلہ ہوگا وہ کس کا بھائی، احکام، مسائل، فروعات کا، عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر وہ عقائد میں سے ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ صحیح مسئلہ بیان کرے اور اس پر دلائل پیش کرے علم کلام والوں کے، عقائد والوں کے، چونکہ مسئلہ وہیں کا ہے، تو انہوں نے کیا لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر، ٹھیک۔ اور اگر جو ہے مسئلہ ہے کس کے عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فروعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پھر ائمہ مذاہب میں سے جو راجح قول ہو اس قول کو پیش کرے کہ دیکھو راجح قول یہ ہے کہ مسئلہ یوں ہے، اور جبکہ آپ نے مسئلہ اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ جب وہ یہ کام کر لے گا تو ہم اپنے آپ کو، ہم اس قول سے کیا کر لیں گے، رجوع کر لیں گے۔ کیسے رجوع نہیں کریں گے؟ ہم نے تو اپنے ائمہ کو یہ دیکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، ان سے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا منقول نہیں ہے جس کے اندر صرف ان کی ایک ہی رائے ہو، لم یبقی مسئلۃ، ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہر مسئلے کے اندر دو قول ہوتے ہیں، ایک قول قدیم، ایک قول جدید، ایک قول قدیم، ایک قول جدید، ان کا یہ۔ تو ائمہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان سے رجوع ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کئی مسائل کے اندر رجوع ثابت ہے، احناف کے اندر کئی مسائل سے رجوع ثابت ہے، بلکہ آپ ائمۃ المحدثین جو محدثین ہیں، حدیث کے امام ہیں، ان کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی، انہوں نے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا ہے، بلکہ صحابہ نے خود رجوع کیا ہے۔ تو رجوع کرنا کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے، یہ اس سے عزت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ تو ہم جو اگر صحیح مسئلہ جو بیان کر دے گا تو ہم بالکل اعلانیتاً کیا کر لیں گے بھائی، رجوع کر لیں گے، اس کو قبول بھی کریں گے، ہم اس کی احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا ہے، ہم غلطی کے اوپر تھے، اگر آپ ہمیں مطلع نہ کرتے، متنبہ نہ کرتے تو ہم آج ہلاک ہو جاتے، اس غلطی کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے۔ یہ تو آپ کو بہت بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہے مسئلہ عقیدے کا تو علم کلام والوں کی بات معتبر ہوگی، صوفیہ کے اقوال اٹھا کر اعتراض کرنا، صوفیہ کے اقوال اٹھا کر عقیدے کو ثابت کرنا، یا کسی جو ہے تصوف والے کے اقوال کو لے کر جو ہے ثابت کرنا، یا علم حدیث کے محدثین کی رائے کو لے کر جو ہے عقیدے کو ثابت کرنا، یا جو ہے کسی مفسر کے قول کو لے کر جو ہے عقیدے کو ثابت کرنا، اس طرح بات نہیں چلے گی۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ رائے ہر فن کی اپنے فن کے اندر معتبر ہوتی ہے، ایک فن کی رائے دوسرے فن والوں کو پر معتبر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل اس پر تھوڑی سی میں نے بات بھی کی تھی جی، کہ اگر جو ہے ایک مسئلہ ہے کس کا بھائی، علم النحو کا، اب علم منطق والوں کی جو ہے بات وہاں پر معتبر نہیں ہوتی، وہیں پر ایک فن نے، اہل فن نے ایک اصطلاح مقرر کر دی ہے، دوسرے اہل فن کی اصطلاح کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں۔ ایک علاقے والوں نے اپنے لیے ایک اصطلاح مقرر کر لی ہے، اب ان علاقے والوں کی اصطلاح کو لے کر دوسرے والے علاقے والوں کو پر اعتراض کرنا یہ درست نہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی، جب اصطلاحی معنی کسی چیز کا متعین ہو جاتا ہے تو پھر لغوی معنی کو لے کر اصطلاحی معنی کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہوتا، اصطلاحی معنی کا انکار کرنا درست نہیں ہوتا۔ اگر ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے عرفی معنی، اصطلاحی معنی میں نے کہہ دیا جیسے ابھی، تو پھر لغوی معنی کو لے کر اصطلاحی معنی کے اوپر اعتراض کرنا درست اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اصطلاحی معنی ہی وہاں پر متعین ہوگا، مقرر ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کل کہا تھا آپ کو، مسئلہ نکالا تھا، آپ لوگوں نے بولا تھا مسئلہ نکالنا، کہ آپ کی امامت یہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، بھئی تمہاری کتابوں کے اندر، فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تو امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو بھئی، بولو اس کا یہ عالم ہو، عالم، زیادہ علم والا ہو، نمبر 2 اقرا، قرآن پاک پڑھنے والا ہو۔ چلتے چلتے ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے، شرائط چھوٹے ہیں، یہ
حلال جگہوں میں استعمال کرتا ہے اپنے اعضاء کو، حرام جگہ میں اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ شرائط ائمہ کی بتائی ہیں کہ امام کے اندر ایک شرط یہ بھی ہو اصغر عضون، کہ اس کے سارے اعضاء کیا ہوں؟ چھوٹے ہوں، مطلب وہ حلال جگہ پر استعمال ہوتے ہوں، وہ اپنے اعضاء کو حرام کے اندر استعمال نہ کرتا ہو۔ یہ تھی عرب کی اصطلاح۔ تو جس کے اعضاء حلال جگہ پر استعمال ہو وہ اپنا اعضاء کو حرام سے بچاتا ہو۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، دماغ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا دل ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، غلط جگہ پر اس کے وہ چل کر نہیں جاتا، غلط جگہ پر جا کر جو ہے بیٹھتا نہیں ہے۔ تو اس آدمی کو کہتے تھے اس کے عضو تو چھوٹے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے اعضاء کو اس نے کھلا چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ عرب کی اصطلاح تھی۔ تو حضرت نے کہا دیکھو غیر مقلد تو تھا ہی گندا، اس نے جو ہے جا کر عضو اس کو صرف ایک ہی نظر آتا ہے، وہ اسی کے ساتھ جا کر جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ عرب کی اصطلاح دیکھو، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھو جب ایک عرب کی اصطلاح مقرر ہو تو عرب کی اصطلاح کو چھوڑ کر لغوی معنی لے کر اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بھائی ہمارے ہاں بھی اصطلاح ہے نا، کیا اصطلاح ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس عورت کی زبان بہت لمبی ہے۔ زبان تو برابر ہوتی ہے سب کی بھائی اس عورت کی زبان کیا ہے بھائی؟ بہت لمبی ہے۔ کیوں لمبی ہے بھائی؟ بہت بولتی ہے، یہ زبان دراز ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، ہر کسی سے لڑتی ہے، بک 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 لگی رہتی ہے پورا دن۔ گویا کہ ایسی عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی زبان بھائی اردو کے اندر بولتے ہیں نہیں بولتے؟ بھائی اردو کے اندر ایک اور بات بھی ہم بولتے ہیں، اصطلاح ہے ہماری، ہم یہ کہتے ہیں قانون کے ہاتھ لمبے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے قانون کے ہاتھ؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے بڑے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اس کی جو پہنچ ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو اختیارات ہیں وہ دور تک ہیں۔ اس کو جہاں تک مجھے اختیارات ہو میں ہر جگہ پر جا کر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ ہر جگہ پر گھر کے اندر بھی آ کر پکڑ لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ قانون کے ہاتھ کیا ہے بھائی؟ لمبے ہیں۔ اب دیکھو یہ اصطلاح ہے، تو اصطلاحی معنی جب مقرر ہو جائے لغوی معنی لے کر اصطلاحی معنی پر اعتراض کرنا درست نہیں، اور پھر جب اصطلاحی معنی مقرر ہو جائے تو اصطلاحی معنی کو ہی لیا جائے گا، پھر لغوی معنی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ آ گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو۔ صلاۃ کیا چیز ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے بھائی؟ دعا، الدعا، ٹھیک، تحریک الصلوین، صحیح بھائی؟ اب زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ٹھیک ہے۔ اب اصطلاحی معنی صلاۃ کا کیا ہے بھائی؟ بولو، ارکان مخصوصہ، مخصوص طریقے سے، مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص اوقات کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ مخصوص شرائط ہوں گے، مخصوص اوقات ہوں گے، اور مخصوص طریقے سے انداز کے ساتھ عبادت کرنے کا نام کیا ہے؟ صلاۃ۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مخصوص ایک یعنی اندازہ، یہ یعنی نصاب کے مطابق مال آ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو ایسے آدمی کو اوپر اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا، بولو لازم ہے، ضروری، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ اصطلاح صلاۃ کے لیے ایک اصطلاح آ گئی، ایک زکوٰۃ کے لیے اصطلاح آ گئی۔ اب جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہ بابا نہ، اقیم الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کو آپ جو ہے چھوڑ دو حدیثوں کو، آپ لغت کو اٹھاؤ، آپ بھی عربی بولنا جانتے ہو، عربی سمجھ سکتے ہو، عربی کتابیں کھولو، عربی لغت کے اندر دیکھو، صلاۃ کا معنی تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کیا لغت کے اندر؟ تحریک الصلوین۔ آپ صبح کو اٹھو، تھوڑا سا جو ہے واک کے لیے چلے جایا کرو، بھاگا کرو، دوڑا کرو، تھوڑی سی ورزش کر لیا کرو، تھوڑا سا ڈانس کر لیا کرو، تو یہ کام کرو گے آپ تو آپ نے جو ہے کر لی، بس اقیم الصلاۃ، صلاۃ ہو گئی آپ کی۔ آپ نے واک کر لی، آپ نے تھوڑا دوڑ لیا، آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ڈانس کر لیا، جس کا نام کیا ہے بھائی؟ تحریک الصلوین ہو گئی، آپ کی ہو گئی بس۔
زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے صفائی. بھائی زکوٰۃ اللہ کہہ رہا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ. بھائی اس کا مطلب یہ ہے آپ صبح اٹھو، غسل کرو، نہا دھو، کپڑے صاف ستھرے پہنو، شیو کرو، بغل کے بال صاف کرو، زیر ناف بال صاف کرو، صاف ستھرا رہو. یہ ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ. زکوٰۃ کا معنی جو علماء نے مقرر کیا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وہ تو انسان کچھ بھی دیتا رہے، کسی کو بھی کھانا کھلا دے، کسی کو بھی کچھ دے دے. تو اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کا معنی وہ والا نہیں ہے جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو یہاں پر منکرین حدیث ایک اصطلاحی معنی مسلمان ایمان والوں کے نزدیک ایک اصطلاح مقرر ہو چکی ہے. صلاۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. اب لغوی معنی لے کر اس کے اصطلاحی معنی پر اعتراض کرنا یا اصطلاحی معنی کو چھوڑنا لغت کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو عرف کی وجہ سے لغوی معنی کو لغوی معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا، عرف پر عمل کیا جائے گا، عرف کو دیکھا جائے گا. بھائی حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی بیوی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، سب بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی، یعنی کون سی بیوی کا انتقال آپ کے بعد سب سے پہلے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول یدن، جس کے ہاتھ کیا ہے. اب وہ جو ازواج مطہرات وہاں بیٹھی ہوئی تھی نا، ان ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھ لمبے تھے. قد لمبی تھی، طرح پتہ چلا حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. سارے نبی نے تو کہا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، سودا کے ہاتھ لمبے تھے، زینب کا انتقال ہو گیا. بھئی یہ کیا ماجرا ہے، مسئلہ کیا ہے. مجتہد صحابہ کے پاس چلے گئے، مسئلہ چلا گیا. مجتہد صحابہ نے کہا بھئی یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں تھا کہ آپ نے ظاہری معنی پر عمل کیا ہے، بلکہ یہاں اصطلاحی معنی مراد تھا. اصطلاحی نہیں، عرفی معنی مراد تھا. اہل عرب کے ہاں عرف یہ ہے جس کے سخاوت جتنی زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت لمبے ہیں. جو زیادہ سخاوت کرنے والا ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سخاوت کرنے والی خاتون جس کا ہاتھ بہت لمبے ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے عرف کی بنا پر کہا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ مراد ہے. تو حضور کی بات غلط نہیں ہے. وہاں لغوی معنی مراد نہیں تھا، ظاہری معنی مراد نہیں تھا، بلکہ وہاں پر عرب کی عرف مراد تھا. سمجھ گئے بات کو جی؟ آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک. اچھا وہ ثالثاً کیا ہے، کھولو اس کو، بات ہماری پتہ نہیں کہاں سے. تیسری بات نظر نہیں آ رہی آپ کو، آ رہی ہے. وہ ثالثاً تیسری بات ان فی اصلی اصطلاح بلاد الہندی، ہندوستان کی اصطلاح کے اندر کان اطلاق الوہابی، وہابی کا اطلاق علامن اس شخص پر ہوتا تھا ترک تقلید الائمہ رضی اللہ تعالی عنہم، جو تقلید کا قائل نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ حضرت جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو کہا ہے نا وہابی، یا ہماری طرف انہوں نے آ کر کہا ہے کہ وَمِنْهُمُ الْوَهَابِيَّةُ، ان میں سے ایک فرقہ وہابیوں کا ہے. سب سے پہلے تو اس اصطلاح کو سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر وہابی کا اطلاق ہوتا کس پر ہے. تو سب سے پہلے ابتداءً جب یہ لفظ وہابی کا لفظ ہندوستان کے اندر آیا نا شروع کے اندر، تو اس وقت اس کا استعمال ہونے لگا ان لوگوں کو پر جو تقلید کے قائل نہیں تھے. تقلید کے قائل نہیں تھے ان لوگوں کو وہابی کہا جانے لگا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس لفظ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی. وہابی ہر اس آدمی کو کہا جانے لگا جو سنت کی پابندی کرنے والا ہو اور بدعت سے روکنے والا ہو، اس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہابی ہے. جو سنت پر عمل کرنے والا ہو اور بدعت سے کیا کرنے والا ہو بھائی،
ترک کرنے والا، بدعت کو چھوڑنے والا، اس کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہابی. وہابی. پھر اس لفظ کے اندر مزید وسعت پیدا ہو گئی کہ جو لوگ بدعات کو روکنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ قبروں کا طواف مت کرو، یہ تیجا 40واں، یہ 7واں یہ مت کرو، یہ اذان سے پہلے یہ جو ہے یہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یہ مت کہو، ان بدعات سے روکنے والے جو تھے ان روکنے والوں کو یہ لوگ کہتے تھے یہ لوگ وہابی ہیں. اب اس لفظ کے اندر مزید وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اگر کوئی آدمی یہ کہتا سود حرام ہے، سود کی حرمت کو بیان کر رہا ہے صرف وہ، تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے. سود کی حرمت کو بیان کرنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہابی. پھر اس کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گئی، یہ اب جو ہے وہابی بطور گالی کے استعمال ہونے لگا. لفظ وہابی کس کے لیے استعمال ہونے لگا؟ گالی دینے کے لیے. اگر دو بچوں کا آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے کو پھر گالی کس طرح دیتے تھے؟ تو وہابی ہے. گالی کے طور پر بولتے تھے تو کیا ہے بے؟ وہابی. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، بریلیوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ بریلی، شہر بریلی کے اندر جہاں احمد رضا خان رہتا تھا، وہاں پر ان کی لوگوں کی عادت یہ تھی اگر بچے گلی محلے میں آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی تھی نا تو وہ پھر جو ہے گالی کے طور پر ایک دوسرے کو کیا بولتے تھے؟ تو وہابی، تیرا باپ وہابی، تیری ماں وہاں. تو وہ کہتے تھے نہیں تیرا باپ وہابی. اس طریقے سے جو ہے وہابی بطور کس کے بھائی؟ سب، یعنی گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سمجھ کا بات کو؟ تو اب ہمارے اکابرین نے اگر کسی جگہ پر یہ بات کہی ہو کہ ہاں ہم وہابی ہیں، تو پھر وہاں پر وہابی بمعنی وہ والا تھا جہاں عامل بالسنہ، سنت پر عمل کرنے والے، جو دوسری لفظ آیا تھا جب کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرے اور بدعات سے روکے. تو جب ہمارے علماء کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ وہابی ہے، تو ہمارے علماء نے کہا ہاں ہاں ہم وہابی ہیں. اگر وہابی اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے، بدعات سے روکتا ہے، تو ہاں میں وہابی ہوں. میں کیا ہوں بھائی؟ وہابی ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ جیسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اگر جو ہے اسلام کی بات کرنا دہشت گردی ہے، جہاد کی بات کرنا دہشت گردی ہے، مسلمانوں کی جو ہے مدد کرنا دہشت گردی ہے، ہاں ہاں میں دہشت گرد ہوں، جاؤ بتا دو سب کو میں دہشت گرد ہوں. اب کوئی آ کر کہے کہ اس نے تو خود کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. اور سمجھ رہے بات کو؟ اب وہ بتا یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ والے کام کرنے کی وجہ سے آپ اس کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں تو یہ کرتا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں. اسی کا نام اگر دہشت گردی ہے تو میں تو کر رہا ہوں، جاؤ فخریہ انداز میں کہ. اور سمجھ رہے بات کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ بات مشہور ہے کہ کیا کیا اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ شیعت ہے تو تمام انسان اور جنات سن لے میں شیعہ ہوں. کیا آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہی شیعت ہے تو پھر جو ہے سن لو سب کہ میں کیا ہوں؟ شیعہ ہوں. ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعت نہیں ہے. شیعت نام ہے صحابہ کو گالیاں بکنے کا، شیعت نام ہے شیخین کو برا بلا کہنے کا، شیعت نام ہے ازواج مطہرات پر تہمت لگانے کا. سمجھ رہے بات کو؟ شیعت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں شیعہ ہوں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر جو ہے شیعت اس بات کا نام ہے کہ صحابہ کو گالی بکی جائے، ازواج مطہرات پر تہمت لگائی جائے، جبریل امین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ وحی لے کر آ رہے تھے، علی کے پاس غلطی کی، محمد کے پاس پہنچ گئے، شیعت اسی کا نام ہے، تو پھر تو کہے کہ ہاں میں شیعہ ہوں. پھر ہم پوچھیں گے تجھ سے کیوں اس کو لے کر جاتا ہے تو اہل بیت کی محبت کے اندر؟ سمجھ گیا بات کو؟ اہل بیت سے محبت تو اہل سنت بھی کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت سے محبت کرنا ہماری ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی حلاوت ہے. اہل بیت سے محبت، اہل بیت تو ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں. اہل بیت وہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. اہل بیت ہمارے دلوں کا سکون ہے. اہل بیت ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. ہم کیسے اہل بیت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے اہل بیت کا انکار. ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعت اصل نام کس چیز کا ہے؟ اہل بیت سے محبت کا نہیں، بلکہ کس چیز کا بھی ہے؟ صحابہ پر تبرہ کرنے کا نام شیعت ہے.
ٹھیک ہے بھائی. یہ ہر زمانے میں روافظ اور نواسب ہے تو امام شافعی سے ہو تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے. اہل بدعت نے اگر ہمیں وہابی کہا ہے تو وہ کس بنا پر کہا ہے اور وہابی کس کو کہتے ہیں، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. وثالثاً تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اصطلاح کے اندر وہابی کا اطلاق علامن اس شخص پر ہوتا تھا ترک تقلید الائمہ، جو ائمہ کی تقلید کو ترک کرتا ہو. سمت تسیا فیہ، پھر اس لفظ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی. وغلب استعمالہ علی من عمل بسنت السنیتی، پھر اس کا غالب استعمال ہونے لگا اس شخص کے اوپر جو بہترین سنت پر عمل کرنے والا ہو، اچھی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. وترک الامور المستحدثۃ الشنیعہ، جو بری جو ہے نئی نئی بدعات کو پر جو ہے کیا کرنے والا، اس امور کو چھوڑنے والا ہو، رسموں کو، قبیح رسموں کو چھوڑنے والا ہو، اس پر اس کا اطلاق ہونے لگا اس شخص کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی. دو ہو گئے. کتنے ہو گئے بھائی؟ دو ہو گئے. حتی شاء فی بمبئی و نواحیہا، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا بمبئی اور ان کے ارد گرد، ان من منع، جو شخص منع کرتا ہو قبروں، اولیاء کی قبروں کے سجدہ کرنے سے اور اس کا طواف کرنے سے، فہو وہابی، وہ شخص کیا ہے؟ وہابی ہے. بل من اظہر حرمت الربا، بلکہ جو شخص ربا کی حرمت کو ظاہر کرے، فہو وہابی، وہ بھی کیا بن جائے گا؟ وہابی ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اگرچہ دیکھیں بھائی حضرت یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہابی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَعُظَمَائِهِمْ، اگرچہ وہ اہل اسلام میں سے جتنا ہی بڑا اکابر میں سے کیوں نہ ہو اور عظمت والا ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی ایسے آدمی کو کیا کہا جانے لگتا تھا؟ جو ربا کی حرمت کو بیان کرتا اس کو بھی پھر بھی کیا کہتے تھے؟ وہابی کہتے. ثم تسیا فیہ، پھر اس کے اندر مزید وسعت ہو گئی. حتی صار سبًا، یہاں تک کہ یہ لفظ کیا بن گیا؟ ایک گالی بن گیا. اب تو بندے باتیں کر رہے ہیں پٹھان، اب یہ اس نے جو بولا نا وہ پٹھان، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ پٹھان تو ہے وہ. اب وہ پٹھان کھڑا ہو جاتا پکڑنا کہ تو نے مجھے پٹھان کیوں بولا؟ حالانکہ وہ پٹھان تھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مار رہا ہوتا نا اس کو، اس نے مجھے پٹھان کیوں بولا ہے. اس کو پتا ہے کہ اب جب اس نے مجھے یہ بولا نا پٹھان، یہ پٹھان تو میں ہوں، لیکن اس نے یہ بطور گالی کے بولا یہ لفظ، اس کا مقصد یہ صحیح غلط تھا. سمجھ رہے بات کو؟ اس کا مقصد کیا بھائی؟ غلط بھائی. او بنگالی ہے. اب بنگالی شروع کے اندر یہ لفظ برا نہیں تھا. بنگالی اس آدمی کو کہتے تھے جو بنگال کا رہنے والا تھا. بنگال کا رہنے والے کو کیا بولتے تھے؟ بنگالی. بعد میں اس لفظ کو اتنا بدنام کیا، اگر کسی کو گالی دینی ہوتی کراچی والے یہ مہاجر لوگ تو پھر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بنگالی. اب اس لفظ کو جو پہلے اچھے معنی میں استعمال ہوتا تھا اس کو کس معنی میں لے کر چلے گئے؟ گالی کے اندر. ثم صار سبًا، پھر وہ گالی بن چکا. فعلى هذا، اسی وجہ سے لو قال رجل من اہل الہند لرجل انه وہابی، اسی بنا پر اگر کوئی شخص اہل ہندوستان میں سے کسی دوسرے آدمی کو یہ کہے کہ وہابی ہے، فَلَهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ فَاسِدُ الْعَقِیدَۃ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا عقیدہ درست نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا يَدُلُّ، بلکہ مطلب یہ ہوگا عَلَىٰ أَنَّهُ سُنِّيٌّ حَنْفِيٌّ عَامِلٌ بِسُنَّتِي، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ پکا سنی ہے، حنفی ہے، ٹن ٹن سنی ہے. کون سا ہے بھائی؟ ٹن ٹن سنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا. اگر کوئی شخص کسی کو کہہ رہا ہے نا یہ وہابی ہے، تو وہابی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہابی کا مطلب یہ ہوگا وہ سنی حنفی عامل بسنتی مجتنب عن البدعات، بدعات کو چھوڑنے والا ہے، خائف من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے معصیت کا ارتکاب کرنے میں. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ وہابی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے عقیدے خراب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا یہ پکا سنی ہے، یہ پکا حنفی ہے، یہ پکا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا آپ وہابی ہیں؟ حضرت نے کہا بالکل ہم وہابی ہیں. اب سوال بریلوی کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے بریلوی کہ تو لو جی یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں،
کون المحنت کے اندر لکھا ہمارا وہابیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم وہابی نہیں ہیں. اور دیکھو رشید احمد گنگوہی نے تو سارا وہ کہتے ہیں نا بیچ چوراہے کے اندر جو ہے کڑاہی کو کیا کر دیا، پھوڑ دیا ہے. دیکھو تمہارا جھوٹ پکڑا گیا. رشید احمد گنگوہی نے تو کہا میں وہابی ہوں. میں نے کہا وہاں پر جو ہے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی کہ ہاں میں وہابی ہوں، وہ اس بنا پر کہی ہے کیونکہ وہابی کا اطلاق کس پر ہوتا تھا؟ عامل بسنتی مجتنب عن البدعتی، بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو. حضرت نے کہا اگر اسی کو وہابی کہتے ہیں کہ ہاں میں وہابی ہوں، سمجھ گئے بات کو؟ یہ جواب ہے اس کا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی چلے آگے چلیں پڑھیں بھائی. واللہ تعالی عنہم یسعون فی احیاء سنتی. حضرت کہتے ہیں جب ہمارے بزرگ ہمارے مشائخ کوشش میں لگے رہے سنت کی احیاء کے اندر، اور وہ ویشتمرون فی اخمار نیران البدعتی، اور وہ بجھاتے رہے بدعت کی آگ کو، بدعت کی آگ کو اس میں مصروف ہو گئے. با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، پھر آپ یہ نہ کہنا کہ اس لفظ کا معنی کیا، اس لفظ کا معنی کیا. با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں بس، ٹھیک ہے بھائی. غضب جند ابلیس علیہم، غضبناک ہو گیا ابلیس کا لشکر، علیہم ہمارے بزرگوں پر. وہ سمجھ گیا بھائی کون ہے ابلیس کا لشکر؟ احمد رضا خان. اور سمجھ رہے بات کو؟ آج کل لوگ چورن بیچ رہے ہوتے ہیں جی، بس جو ہے نا حضرت کے سامنے کسی نے کہہ دیا احمد رضا نے یہ بات لکھی ہے، حضرت اتنے خفا ہو گئے. حضرت نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح بات کرتے ہو؟ یوں کہو مولانا احمد رضا خان. آج کل لوگ کچھ اس طرح ملیں گے آپ کو جو کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ نے اس طرح بات کہہ دی، ہمارے اکابر تو یوں تھے، ہمارے اکابر. بھئی جہاں پر ادب تھا، جہاں پر ادب ختم. جب اس طرح کی باتیں آئیں کہا کہ یہ تو ابلیس کا شیطان ہے. یہ تو جہاں بات یہ کہی اس وقت کیا تھا؟ احمد رضا نے یہ حرکتیں نہیں کی تھیں. اس وقت اختلافات تھے، مسائل کے اندر وہ ہوتا تھا، آپس میں خط و کتابت ہوتی تھی. وہ مسئلہ کوئی اس کا رد لکھتا، حضرت یہاں سے جواب دیتے، یہ سلسلے چل رہے تھے. حضرت کہتے تھے کہ بھئی ہاں بھئی برا نہیں کہو بھئی، علمی جب تک علمی آپس میں اختلاف ہو رہا ہے نا، علمی دائرے میں رہ کر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ذاتیات پر نہیں ہے، تو آپ احترام کرو. میں آپ کا ادب احترام کروں گا آپ میرا. جب آپ میرے اکابر میرے بزرگوں کے بارے میں برا بھلا کہو گے پھر سب احترام ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، میں تمہارا کوئی احترام نہیں کروں گا. سمجھ گیا بات کو؟ جب تک جو ہے علمی باتیں ہو رہی تھیں، خط و کتابت ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف لکھا جا رہا تھا، مسئلہ ذاتیات کا نہیں تھا، مسئلہ دین کا تھا. صحیح مسئلہ کیا ہے، وہ اپنے دلیل، ہم اپنے دلیل، راجع قول کیا ہے، اسی بات پر ہو رہی تھی. اس وقت کسی نے اگر یہ بات کہہ دی احمد رضا نے یہ بات لکھی ہے، اس پر حضرت خفا ہو گئے. حضرت نے کہا کہ یوں کی کہتے ہو کہ احمد رضا نے یہ بات لکھی، مولانا کو مولانا کیوں نہیں کہتے؟ وہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، علمی باتیں ہو رہی ہیں، علمی دائرے میں رہ کر ہو رہی ہیں، ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا کون سا آپس میں جو ہے جائیداد کا اختلاف ہے؟ تم اس کا نام کیوں بگاڑ رہے؟ اس کا نام ادب احترام کے ساتھ کیوں نہیں لے رہے؟ سمجھ رہے ہو؟ وہ والا واقعہ. اور اب یہ والا واقعہ کیا ہے؟ جب 20ویں جلد اٹھا کے لے کر آنا ملفوظات کی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، جلدی سے الامت، ٹھیک ہے بھائی. اور یہ 20ویں جلد ہے، اور رسالہ کا نام ہے حسن العزیز. ملفوظات ہے. یہاں ایک عنوان لکھا ہے ایک مخالف کا قصہ. ایک مخالف کا قصہ. حضرت تھانوی لکھتے ہیں ایک ہمارا ایک مخالف ہے، نام نہیں ظاہر کیا اس کا، ٹھیک ہے. فرمایا ایک شخص جو ہمارے مجمع کے سخت مخالف ہیں بلکہ رأس المخالفین ہیں. کون ہے بھائی؟ سردار ہے بھائی، یہ احمد رضا خان. اتفاق سے مجھے ایک اسٹیشن پر ملے، انہوں نے مجھ کو پہچانا نہیں، انہوں نے مجھے کوئی معزز آدمی سمجھ کر کئی دفعہ فرشی سلام کیے. میں دوسری طرف متوجہ تھا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہوا تھا یہ، اور اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا بہت بڑا بزرگ لگ رہا ہے یار یہ تو. اس نے مجھے سلام کیا، میں دوسری طرف متوجہ تھا. حضرت تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک دفعہ سلام کیا، میں نے توجہ نہیں تھی، اس واسطے اس کو کئی مرتبہ سلام کرنا پڑا. میری توجہ اس طرف نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے صرف ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس نے سلام کیا مجھے. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا.
اس کے بعد کسی نے ان کو خبر دی کہ یہ فلاں شخص ہے، کسی نے بتا دیا اس کو عمر رضا کو، بھائی یہ تو اشرف تھانوی ہے گا جس کو سلام کر رہا تو ان کو اس قدر غیظ آیا کہ پلیٹ فارم سے بھی باہر چلے گئے. پلیٹ فارم جہاں ریل گاڑی کھڑی ہوتی ہے نا، تو اس کی جو آس پاس کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر وہ جو اسٹیشن ہوتا ہے اس کو پلیٹ فارم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے جب اس کو کسی نے بتایا یہ تو تھانوی صاحب ہیں، اب اس کو سلام کرو، تو اتنا غصہ آیا کہ وہ پلیٹ فارم سے بھی باہر نکل کر چلے گیا وہاں سے. صحیح ہے. اچھا، جب ریل میں ہم بیٹھے تو ایک آدمی ان کے مجمع کا بھی ہمارے درجے میں بیٹھ گیا. ان کے مجمع کا آدمی تھا. جب ہم ریل گاڑی میں بیٹھے، ریل گاڑی میں آپ لوگ کبھی سوار ہوئے، مختلف ڈبے ہوتے ہیں. صحیح ہے، ان کا آدمی ایک ہمارے ڈبے میں بھی آ کے بیٹھ گیا. اچھا، مجھے بڑی کدورت ہوئی. اب مجھے بھی پتہ چل گیا تھا یہ تو شیطان رأس المخالفین آیا بیٹھا ہے یہاں پر. مجھے بھی کدورت ہو رہی تھی کہ یہ بیٹھا ہوا کیوں یار یہاں پر، اس کو دفعہ جو اپنے اس میں جاؤ، مجمع میں جاؤ، یہ ہمارے پاس کیوں آیا. تھانوی کہتے ہیں مجھے بھی کدورت ہوئی اور میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ یہاں سے چلا جائے. خدا کی قدرت کے ایک آدمی آیا کہ چلو تمہیں اعلیٰ حضرت بلاتے ہیں. حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے دل میں دعا کی یا اللہ اس کو یہاں سے نکال دے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا اس آدمی کو آپ کو اعلیٰ حضرت بلا رہے ہیں. حضرت تھانوی لکھتے ہیں بریکٹ میں یہ اعلیٰ انا ربکم الاعلیٰ میں کا ہے. یہ اصل میں اعلیٰ کہاں سے نکلا ہوا ہے انہوں نے، انا ربکم الاعلیٰ سے، وہ والا ہے یہ اعلیٰ. اور سمجھ رہے بات کو. اچھا، کسی نے اس پر خوب اعتراض کیا. کہتے ہیں کسی نے جو ہے جب اس نے کہا نا اعلیٰ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں تو کسی نے ان کو پر خوب اعتراض کیا. اعلیٰ یہ اگر اعلیٰ حضرت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولو گے آپ؟ اگر یہ اعلیٰ حضرت ہے تو نبی کے لیے کیا بولو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت کہتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، اور یہ اعلیٰ حضرت ہو گیا. کسی نے اس کو پر بہت اعتراض کیا. جب ان کے واسطے تو اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے جب ان کے واسطے تو اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو حضور کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ یہ بے ادبی رسول اس نے کہا. یعنی اب کوئی اور آدمی جیسے اعتراض کر رہا تھا، میں کسی کو برا بلا نہیں کہا کرتا ہوں. حضرت تھانوی کہتے ہیں میں کسی کو برا بلا، جو اس نے کہا چپ، میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا. چلو، مگر ان کے واسطے میرے دل سے برا نکلتا ہے. ان کے واسطے میرے دل سے برا نکلتا، دل میں برا سنوں، زبان سے نہیں کہہ رہا میں اس کو، لیکن دل میں میرے بالکل بھی اس بندے کا احترام، کس کا؟ عمر رضا کا، میرا دل میں بالکل بھی احترام نہیں ہے. اس کی صورت ہی عالموں کی سی نہیں ہے. اس کی صورت عالموں والی علماء کی اس کی صورت نہیں ہے. دیکھو یہ کس نے دیکھا ہے؟ تھانوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عمر رضا کو کہ عمر رضا، اور دیکھنے کے بعد کہ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں. اس کی صورت عالموں جیسی بھی نہیں ہے. مجموعی حیث سے یہ بھانڈ معلوم ہوتا ہے. یہ دیکھو مجموعی حیثیت سے بھانڈ سمجھتے ہو؟ بھانڈ کہتے ہیں کہ عجیب سا جیسے نا اس کے اندر جو ہے نا بھیڑوں کے اندر جو ہے نا ایسا بس بیوڑ دیتے ہو. میں کس سے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں؟ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں. حضرت تھانوی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بھانڈ ہے. اس کی علماء جیسی کیفیت صورت ہی نہیں ہے اس کی. تو آپ جو ہمیں چورن بیچ رہے ہو کہ بڑے ادب کے ساتھ حضرت کا نام لینا چاہیے، حضرت کے ساتھ یہ یوں نہیں کرنا چاہیے، اس کو کالا حضرت نہیں. میں نے آپ کو بتایا جب خود انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے اس کی صورت کالی تھی تو میں کیا بولوں؟ اس کو گورا حضرت بولوں؟ تو کالا ہے تو کالا ہی بولوں گا، میں اس کو کیا بولوں گا؟ لال تھوڑی بولوں گا اس کو. جی، تو حضرت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جب احیاء سنت میں مشغول تھے اور بدعت کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھے، غضب جند ابلیس علیہم، ابلیس کا لشکر ان کے اوپر غضناب ہو گیا. وحرفوا کلامہم، اور انہوں نے اس لشکر نے کیا کر دیا؟ ان کے کلام کو محرف کر دیا، تحریف کر دیا. تحریف کرا نہیں کرا؟ ان کے کلام میں تحریف کر دی. تعزیر الناس کی عبارت ایک صفحہ نمبر 32 سے اٹھائی، ایک صفحہ نمبر 14 سے اٹھائی، ایک صفحہ نمبر 3 سے اٹھائی. اب 3 الگ الگ صفحوں کی عبارت اٹھائی،
پھر چلو یوں کر لیتا، ترتیب میں رکھ لیتا، پہلے صفحہ نمبر 3 کی لکھ لیتا، پھر صفحہ نمبر 14 کی لکھتا، پھر صفحہ نمبر 32 کی لکھ لیتا، پھر بھی ہم کہتے چلو یار یہ تھوڑی تھوڑی عبارت لکھ رہا تھا مختلف صفحوں کی. ترتیب بھی الٹ دی. ترتیب کیسے؟ پہلے 32 نمبر کی رکھی، پھر اس کے بعد 14 نمبر کی رکھی، پھر اس کے بعد 3 نمبر کی رکھی، یعنی الٹ بالکل بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ترتیب وہ سیدھی بھی رکھتا تو مطلب بنتا ہی نہیں، تو ساری بات ہی کیچڑ ہو جاتی ہے. ہر کوئی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یار، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر اس کو کہا جاتا پوری عبارت نقل کرو، پوری بات بتاؤ، اس عبارت سے پیچھے کیا آگے کیا ہے وہ پوچھنے پڑتی. دوسری عبارت نقل کرتا، پھر پوچھا جاتا اس سے پیچھے بتاؤ، اس سے آگے بتاؤ، یہ پوری بات، تب بات سمجھ میں آئے گی. اس نے جب الٹ کیا وہ ایسا لگتا ہے جیسے پوری ایک ہی عبارت ہے. تو سمجھ رہے بات کو؟ جی. تو وَحَرَّفُوا كَلَامَهُمْ، اس نے کیا کر دیا ان کے کلام کے اندر ایک کام تو یہ کیا اس نے تاظر الناس کے اندر. حفظ الایمان کے اندر بھی تحریف کر دی. حفظ الایمان کے اندر یہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں زید کا عقیدہ، زید اور بکر دو بندوں کے بارے میں سوال آتا ہے، زید ہے بکر ہے، زید کا عقیدہ یہ ہے، بکر کا عقیدہ یہ ہے. زید کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں زید سے ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب آپ مانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتاؤ یہ علم غیب کل مانتے ہو یا بعض؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ. آپ کہتے ہو کہ کل تو میں نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا آج تک آپ لوگوں کے بارے میں، ہم کل نہیں مانتے، کل نہیں مانتے، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے. یہ کل مانتے ہیں. حضرت تھانوی کو اس وقت پتہ نہیں تھا یہ کل نہیں مانتے. حضرت تھانوی تو دیکھو حسن ظن کا معاملہ کر رہے تھے. حضرت تھانوی کیا کر رہے تھے بھائی؟ حسن ظن والا معاملہ کر رہے تھے، کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے کل کا دعویٰ نہیں کرتے نبی کے لیے، بعض مانتے ہیں، کل نہیں مانتے. یہ جو اللہ کا کل علم غیب ہے یہ کل نہیں مانتے. حضرت تھانوی یہی حسن ظن تھا. حضرت تھانوی نے کہا دیکھو کل تو تم نہیں مانتے، یہ تو تم بھی کہتے ہو کہ بھی کل ماننے سے کیا اللہ کے برابر ہو جائے گی، اللہ کے شرک ہو جائے گا. جبکہ احمد رضا خان نے لکھا ہے، اس کے بیٹے نے لکھا ہے الدولۃ المکیہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے نا نبی کا علم اللہ کے علم کے مساوی ہے، برابر ہے، تب بھی اس کو مشرک نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم پھر بھی آتا ہی ہے. کل ہو جائے، مساوی ہو جائے، تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ مانتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. اب حضرت تھانوی زید کے بارے میں پوچھا زید تم بتاؤ تم کل مانتے ہو یا بعض؟ کل تو تم مانتے نہیں ہو، جو جہاں تک ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے. بعض مانتے ہو، تو یہ بتاؤ بعض تو بعض ہوتا ہے. اگر کسی کو 3 باتوں کا علم ہے اس کو بھی بعض بولو گے، اگر کسی آدمی کو 10 باتوں کا علم ہے اس کو بھی، کیونکہ کل جو ہے وہ اس کی تو انتہا نہیں ہے نا. کل کی کہ یہ تھوڑی ہے کل اس کو کہہ رہے ہو آپ، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ بے انتہا ہے. وہ کل ہی جس کو ہم کہتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، کل تو وہ ہے. اور نبی کے لیے تم وہ والا کل نہیں مان رہے، بلکہ کیا مان رہے ہو بھائی؟ بعض. اب اس کو 10 باتوں کا علم ہے، پوشیدہ باتوں کا، یہ بھی کیا ہے؟ بعض. اس کو اگر 100 باتوں کا علم ہے تب بھی اس کو کیا کہو گے بھائی؟ بعض. اس کو 500 باتوں کا علم ہے تب بھی اس کو کیا بولو گے بھائی؟ بعض. کیونکہ یہ کل کے مقابلے میں بعض ہے. اگرچہ 2000 چیزوں کا علم کیوں نہ ہو، وہ کل کے مقابلے میں کیا ہے؟ بعض ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں جب بعض علم غیب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عالم الغیب کہہ سکتے ہو زید، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں تو پھر تم زید، بکر، عمر جن کو بعض چیزوں کا علم ہے، حتیٰ کہ تم خود کہتے ہو جانوروں کا علم ہے، تم کہتے ہو، کون کہتے ہو؟ تم کہتے ہو، کس کو علم ہے؟ حضرت نہیں کہہ رہے اپنے میں. آپ کہو گے یار یہ کیسے بات کی تھی؟ نہیں، میں کتابیں دکھا سکتا ہوں ان کی. انہوں نے لکھا ہے، ہوشیار ہو جا، لکھا ہے نعیمی صاحب نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ دجال کو بھی علم غیب حاصل ہے. کس کو بھی؟ دجال کو. سمجھ رہے بات کو؟ مشکات کی شرح لکھی ہے اس نے نعیمی صاحب نے، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ کیا بھائی؟ دجال کو بھی علم غیب حاصل ہے. اچھا تفسیر نعیمی میں لکھا ہے شیطان کو بھی علم غیب حاصل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ اولیاء کو بھی علم غیب حاصل ہے، میرے باپ کو بھی علم غیب حاصل ہے، اس نے کہا ہے. صحیح ہے. اور اس نے جو ہے احمد رضا نے یہ بھی لکھا ہے
گدھے کو بھی علم غیب حاصل ہے، گدھے کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ یہاں ایک کتاب لکھی ہے الغیب، اس کے اندر انہوں نے تو انتہا کر دی ہے، اس نے کہا بلی کو بھی علم غیب حاصل ہے، اس کو شیر کو بھی علم غیب حاصل ہے، ہاتھی کو بھی علم غیب حاصل ہے، گدھے کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ بہت سارے اس نے جانور نقل کیے ہیں کہ اس کو بھی علم غیب، اس کو بھی علم غیب، اس کو بھی علم غیب، اس کو بھی علم غیب۔ اب میں پوچھ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہہ رہے ہیں زید تو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا چاہیے، اور میں نبی کو عالم الغیب کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے نبی کے لیے علم غیب ثابت کیا اور پھر ساتھ میں کہا اس کو عالم الغیب کہنا چاہیے۔ میں زید یہ بتاؤ، یہ اس کو کیوں نہیں کہتے تم عالم الغیب شیطان کو؟ تم اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ دجال کو عالم الغیب کہتے؟ تم جو ہے ان جانوروں کو عالم الغیب کیوں نہیں کہتے؟ اگر نبی کو کہتے تو ان کو کیوں نہیں کہتے؟ وجہ تفریق بیان کرو آپ، فرق کیا ہے؟ ان کو کہتا ان کو نہیں کہتے، بات تو وہی ہے۔ آپ نے کہا اس کو بھی علم غیب، نبی کو بھی علم غیب، علم غیب میں دونوں برابر ہو گئے، ہوئے نہ ہوئے؟ تو اس کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو، اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک تو یہ وجہ بتاؤ۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں، جب ہم نے نبی کے لیے کہا تو سب کو بھی کہیں گے ہم، تو پھر اس میں نبی کی یہ کیا خصوصیت ثابت ہوئی؟ یہ بتاؤ۔ آپ جو زور لگا رہے تھے کہ نبی کو عالم الغیب کہنا چاہیے، نبی کو علم غیب حاصل ہے، اب اس میں نبی کو کیا خصوصیت حاصل ہوئی؟ میں تم سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ تم نے تو خود کہہ دیا کہ شیطان کو بھی ہے، ابلیس کو بھی ہے، دجال کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، سب چیزوں کے بارے میں تم نے کہا، نکی علی خان کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، جب ان سب کو ہے، حضور کو بھی علم غیب حاصل ہے، تو حضور کا علم اور ان کے علم میں فرق کیا رہا؟ حضور کو تم عالم الغیب کہو، ان کو نہ کہو، وجہ بتاؤ۔ تو حضرت تھانوی تو اس سے پوچھ رہے ہیں، اور اس نے کیا کر دیا؟ حضرت تھانوی نے یہ بات لکھی۔ حضرت تھانوی نے یہ بات نہیں لکھی، بلکہ کس نے لکھی؟ خود احمد رضا خان نے یہ بات لکھی۔ تو سمجھے بات کو؟ تو حرفوا کلامہم، ان کے کلام کے اندر تعریف کر دی۔ سمجھ گیا بات کو؟ دوسری کتاب۔ تیسری کتاب حضرت براہین قاطعہ حضرت نے لکھی۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب جو ہے ہمارے علماء احیاء سنت میں مشغول تھے، یعنی براہین قاطعہ لکھی گئی، وہ اس میں جو ہے سنت کی جو ہے تعلیم دی جا رہی تھی، اور وہ بجھا رہے تھے بدعت کی آگ کو۔ بدعت کی آگ کو بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ انوار ساتیہ کو رد کر رہے تھے، تو اس نے کیا کر دی؟ ان کے کلام کے اندر تحریف کر دی، براہین قاطعہ کے اندر وہ تبدیل کر دی۔ اب دیکھو وہاں کیا کیا انوار ساتیہ والے نے؟ عقیدہ ثابت کر رہا۔ واہ واہ واہ، بڑے مزے کی بات ہے۔ انوار ساتھی والا کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے ہر جگہ پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی؟ حاضر ناظر ہے حاضر ناظر ہے کہاں پر بھی؟ ہر جگہ ہر جگہ پر۔ دلیل کیا ہے بھی؟ دلیل یہ ہے دیکھو دلیل یہ ہے، ملک الموت ایک سیکنڈ کے اندر کبھی یہاں روح نکال رہا ہے۔ آپ اگر پورے کراچی کے اندر ابھی لگاؤ، کیمرے لگاؤ، وہاں پر ساری چیزیں لگا دو، اور آپ کہو کہ یار کراچی کے اندر کتنے آج کے دن میں لوگ مرے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ابھی ٹائم ہو رہا ہے 10:29، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو پتہ چلے گا کہ آج ایک مہران سٹی کے اندر 10:29 10 سیکنڈ پر ایک بندہ مر گیا، اور ایک جو ہے حیدرآباد کے اندر 10:29 11 سیکنڈ پر بندہ مر گیا، اور ایک جو ہے 10:29 12 سیکنڈ پہ لاہور میں بندہ مر گیا۔ ملک الموت سب کی روح نکال رہا ہے۔ ملک الموت ایک سیکنڈ میں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی سب جگہ پر جا سکتا ہے۔ جب ملک الموت کو یہ قدرت حاصل، صحیح، شیطان کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر ادھر، اس دنیا میں، اس مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب یہ ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ کیا ہے بھی؟ مخلوق ہے اللہ کی، شیطان مخلوق ہے اللہ کی، شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ شیطان کو جب یہ قدرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مخلوقات میں سب سے افضل، یہ بھی مخلوق، حضور بھی مخلوق، حضور مخلوق میں سب سے افضل، جو مخلوق میں سب سے افضل ہو تو وہ بطریق اولا اس سے آگے ادھر ادھر ہو گئے۔ صغرا کبرا سے سمجھ گیا بات کو؟ یہ
معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کو اس نے قیاس کیا شیطان کے ادھر ادھر ہونے سے. کس پر قیاس کیا بھائی؟ بولو 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 بولو. شیطان کے ہر جگہ پر موجود ہونے سے. اس نے ہر جگہ شیطان پھر بھی نہیں ہوتا. شیطان اگر اس جگہ میں ہے وہاں نہیں ہوگا، وہاں ہوگا یہاں نہیں ہوگا. شیطان جس وقت جس جگہ پر ہوگا دوسری جگہ پر اس وقت نہیں ہوگا. حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے. اللہ حاضر ناظر ہے، بیک وقت ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر ایک کو سن بھی رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھی موجود ہے. شیطان بھی ہم نہیں مانتے حاضر ناظر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں شیطان مختلف جگہوں کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو شیطان کو مختلف جگہوں پر جو ہونے کی یہ قدرت حاصل ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ قرآن سے ثابت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت نے یہ پوچھا مجھے ایک بات بتا، یہ انوار ساتھیہ والے عبدالسمیع رامپوری، تو نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کیا کس کو اوپر؟ شیطان کو اوپر. شیطان کی وسعت علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں ہے، کچھ دیر کے بعد وہاں ہے، وہ وہاں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے. اس کی وسعت جو ہے یہ نص سے ثابت ہے. اس کی وسعت کہاں سے ثابت ہے؟ نص سے کہاں سے ثابت ہے؟ بولو. شیطان نے کہا یا اللہ تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، تو نے مجھ پر لعنت کا طوق ڈال دیا ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں مشرق سے بھی آؤں گا، مغرب سے بھی آؤں گا، شمال سے بھی آؤں گا، جنوب سے بھی آؤں گا. یا اللہ مجھے اختیار دے دے. اللہ نے کہا تجھے دے دی. مانگ رہا ہے نا؟ قال انذرنی، اے اللہ مجھے مہلت دیجئے. اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی، جا اختیار دے دیا تیرے کو، جا تو کر، زور لگا تو جو تو کر سکتا ہے. اس نے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، شمال مغرب شمال، جی ساری ادھر سے میں آؤں گا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر آؤں گا، کبھی ادھر آؤں گا، یہ کروں گا نا. حضرت نے کہا یہ شیطان کی وسعت علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ابھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے. یہ تو نص سے ثابت ہے. یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حاضر ناظر کو ثابت کر رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. قرآن کی کون سی آیت تو نے پیش کی ہے؟ قرآن کی کون سی آیت؟ عقائد کہاں سے ثابت ہوتے ہیں؟ نص سے. تو نے قرآن نہیں پیش کرتا، تو کہتا ہے شیطان وہاں موجود ہے، شیطان یہاں موجود ہے. شیطان کو تو دیکھ کر کیا کرتا ہے بھائی؟ قیاس کیا. شرم نہیں آتی؟ حضرت نے تو یہ بات کی. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا شیطان کی وسعت علمی تو نص سے ثابت ہے، یہ لکھتا ہے. اور نبی کی وسعت علمی پر کون سی دلیل ہے؟ لہٰذا شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہو گیا. اور سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ احمد رضا خان نے کیا کر دی؟ شیطان کے اس لشکر نے کیا کیا؟ ان کے کلام کے اندر تحریف کر دی، معنی بدل دیا. اس نے بات کو کہاں سے کہاں کر دیا. تو کہا انہوں نے شیطان کا لشکر ان کے اوپر غضناب ہو گیا. وحرفوا کلامہم، ان کا کلام کو تحریف کر دی اور ان کے اوپر بہتان لگائے اور افترا کیا ان کے اوپر ایسے جھوٹی باتیں. ورموہم بالوہابیہ، اور ان کی طرف وہابی کی نسبت کی. وحاشاہم، اللہ کی پناہ، عن ذلک، اس سے، بلکہ وتلک سنت اللہ التی سنہا فی خواص اولیائہ، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ نے اپنے اولیاء کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے ولیوں کے اندر یہ جاری کر دی. کما قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَنْبِيَاءِ، جب یہ بات انبیاء علیہ السلام کے حق میں تھی، وَجَبَ أَن يَكُونَ فِي خُلَفَائِهِمْ، تو یہ ضروری ہو جائے گی ان کے نائب کے اندر بھی. جب اللہ کہتے ہیں ہم نے انبیاء کے دشمن بنائے ہیں، شیطان بھی ان کے دشمن ہیں، انسان بھی ان کے دشمن ہیں، تو جو نبی کے جتنا قریب ہوگا، جو نبی کا جتنا نائب ہوگا، تو وہ بھی ان کے نقش قدم ان کے بھی دشمن ہوں گے. ظاہر سی بات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جا رہا ہے، نبی کو مجنون کہا جا رہا ہے، نبی کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، تو جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، کیا اس پر یہ چیزیں نہیں آئیں گی؟ کیا آئیں گی؟ ہمارا دل مطمئن ہے. ہم
اس چیز سے نہیں ڈرنے والے کہ ہمارے کو لوگ کیا کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ آگے وَمَن يَقُمْ مقام جو ان کے قائم مقام ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل لیتفضل حظهم ویکمل لهم اجرهم. حضور نے خود فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، پھر انبیاء کے بعد ان پر آئے گی جو ثم الامثل جو ان کے زیادہ قریب، پھر جو ان کے زیادہ قریب. جتنا نبی کے نقش قدم پر چلو گے آپ کے اوپر ہر طرف سے، کبھی گھر کی طرف سے مخالفتیں شروع ہوں گی، خاندان کی طرف سے مخالفتیں شروع ہوں گی، محلے کی طرف سے مخالفتیں شروع ہوں گی، اور دوسرے مسالک کے اعتبار سے بھی مخالفتیں شروع ہوں گی. تو آگے تاکہ ان کا اجر کامل ہو جائے. فالذین ابتدعوا البدعات پس وہ لوگ جو بدعات کے اندر مشغول تھے، بدعات کر رہے تھے، ومالوا الی شہوات شہوات کے اندر کیا تھے بھی مائل ہو چکے تھے، واتخذوا الہہم الہوی اور انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا تھا، والقوا انفسہم فی ہاویۃ الردی اور انہوں نے اپنے نفسوں کو ہلاکت کے گڑھے کے اندر ڈال دیا تھا. یفترون علینا الکاذب انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی نسبتیں کی اور باطل باتیں منسوب کی. وینسبون الینا اور انہوں نے ہماری طرف نسبت کی، گمراہی کی. فاذا نسب الینا اب جو ہے حضرت کہتے ہیں کہ یہ باتیں اصل میں یہ تھیں کہ ہم احیاء سنت میں مشغول تھے، بدعات کا رد کر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ہمارے اوپر یہ سارے چیزیں منسوب کر دی. اب خلاصہ یہ ہے فَإِذَا اب اگر کوئی آدمی ہمارے بارے میں کوئی نسبت کرے ان کے عقیدے سے ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ سے درخواست یہ ہے آپ کیا کریں، ایک مرتبہ تحقیق کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، تاکہ بعد میں جو ہے یہ فتنہ نہ ہو. کیونکہ آپ تو اسلام کا مرکز ہیں، آپ کے پاس آپ کی طرف سے جب کوئی بات آتی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے، پھر اس سے جو ہے پتہ نہیں چلتا، باطل جو ہے اس بات کو لے کر جو ہے ہر طرف جو ہے وہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے اب کوئی بھی ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو ضرور ہم سے خط لکھ کر پوچھ لینا، ہم اپنے عقیدے کی وضاحت خود کر دیں گے. فَإِذَا نَسَبَ إِلَيْنَا فِي حَضْرَتِكُمْ اب جب کوئی منسوب کرے ہماری طرف تمہارے پاس کوئی قول جو خالف المذہب جو مذہب کے مخالف ہو، فلا تلتفتوا الیہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کرنا. لا تظنوا بنا الا خیرا اور ہم سے بدگمانی مت کرنا. وان اختلأ فی صدورکم اگر تمہارے دل کے اندر کوئی خلل آ بھی جائے، تم نے ان کی باتیں سن کر تمہارے دل میں شکوک آ بھی گئے، تو فاکتبوا الینا ہماری طرف لکھ دینا خط. فإنا نخبرکم ہم تمہیں خبر دے دیں گے صحیح حال کی اور حق بات کی جو ہم نے کہی ہے. فإنکم عندنا اس لیے کہ تم ہمارے نزدیک قطب دائر الاسلام اسلام کے مرکز ہو، تمہاری طرف سے جو بات نکلتی ہے وہ بہت مشہور ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنا آئندہ اگر کوئی اس طرح کی بات آئے تو آپ ہمیں ضرور ایک دفعہ اطلاع دے دینا، ہم آپ کو حقیقت حال حقیقت مقال کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بطور تمہید کے حضرت نے 3 باتیں پہلے کہہ دی ہیں. اب آگے توضیح الجواب جواب شروع ہوگا، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھ لیں گے.